السلام علیکم دوستوں 1965 کی جنگ میں چین نے پاکستان کو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے باز رہنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ امریکہ اور روس پاکستان سے کیا چاہتے تھے؟ بھارت کے پرائم منسٹر لال شاستری نے پاکستان سے کس موضوع پہ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ صدر جنرل ایوب خان کا کون سا فیصلہ پاکستان کے حق میں غلط ثابت ہوا؟ اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان 1965 کی جنگ جو میدان میں جیت چکا تھا، وہی جنگ پاکستان کس جگہ پہ آ کر ہار گیا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستو، اس ویڈیو میں 1965 کی جنگ کے کچھ اہم پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں۔ ان پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، چین نے پاکستان سے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ اور روس دونوں ہی اعتبار کے قابل نہیں ہیں اور پاکستان کو نہ ان کے سامنے جھکنا چاہیے اور نہ ہی ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ سن کر جنرل ایوب خان حیران اور پریشان تھے کہ وہ اس غیر مشروط پیشکش کا کیا جواب دیں۔ جنرل ایوب خان نے کہا کہ جناب پرائم منسٹر، میرا خیال ہے کہ آپ کچھ جلدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوستو، اس ٹائم چین کے چو این لائی نے مسکراتے ہوئے ایوب خان کو ایک بڑی اہم بات کی، وہ یہ کہ پاکستان کو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کو روسیوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے کیونکہ وہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، نہیں تو آپ کو آخرکار خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دونوں سربراہ کی بات چیت کے اختتام پر بات واضح ہو چکی تھی کہ اگر پاکستان چین کی مکمل حمایت چاہتا ہے تو اسے ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جس میں لاہور اور بعض دوسرے شہر انڈیا کے قبضے میں بھی جا سکتے ہیں۔ چینی رہنماؤں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو پہنچنے والا ہر نقصان پاکستان کی عوام کو متحد کرنے کا سبب بنے گا اور انڈین فوج عوامی نرغے میں پھنس کر رہ جائے گی۔ مگر بھٹو اور صدر ایوب خان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات پر تیار نہ تھے، کیونکہ پاکستان ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پاکستان آرمی کے بری اور فضائی افواج کے سربراہ بھی جنگ بندی کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کی طاقت دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ جنرل موسیٰ بھی اسلحہ اور اضافی جنگی سامان کی شدید قلت کی وجہ سے حوصلہ ہارے ہوئے تھے، اور ایئر مارشل نور خان فائٹر ایروپلین کی روز بروز گھٹتی ہوئی تعداد سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، کیونکہ ہر فضائی جھڑپ کے بعد پاکستان کے فضائیہ کے 1 یا 2 ایروپلین کم ہو جاتے تھے۔ لہذا پاکستان کو چین کے مشوروں کو نظر انداز کرنا پڑا، اور وہی ہوا جو امریکہ اور روس چاہتے تھے۔ اگلے ہی دن 20 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں پاکستان اور انڈیا کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 22 اور 23 کی درمیانی رات کو جنگ بند کر دیں۔ اس مرحلے پر پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے روانہ کیا، تاکہ وہ سلامتی کونسل کے سامنے پاکستان کا موقف بیان کر سکیں اور اقوام متحدہ کو یہ بات خاص طور پر بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل نکالے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 22 ستمبر کو نیو یارک پہنچتے ہی فوراً اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں سلامتی کونسل کا اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر بھٹو نے بڑی پر اثر تقریر کی۔ بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان پر ایک بڑے ملک نے حملہ کیا ہے اور اس ٹائم ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھٹو نے کہا کہ ہمیں اپنی بقا کی خاطر اگر انڈیا سے 1000 سال تک لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے۔ ابھی بھٹو کی تقریر جاری ہی تھی کہ اسی دوران انہیں صدر ایوب کا ایک تار یعنی ایک لیٹر لا کر دیا گیا۔ اسی لیٹر میں صدر ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے قرارداد منظور کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس لیٹر میں لکھی تحریر کو سلامتی کونسل کے ارکان کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ان کا ملک جنگ بند کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان اقوام متحدہ سے الگ ہو جائے گا۔ اسی جنگ کے دوران سوویت یونین نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک پرامن معاہدے کے بندوبست کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ نومبر 1965 میں انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سوویت یونین جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کشمیر کے مسئلے کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر دوسرے مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ماسکو پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر شاستری کا بیان یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس بیان میں مذاکرات پر رضامندی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دسمبر 1965 میں صدر جنرل ایوب خان واشنگٹن روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے امریکی صدر جانسن سے بھی ملاقات کی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ ایوب خان نے صدر
جانسن کو یاد کروانے کی کوشش کی کہ بر صغیر کے معاملے میں سوویت یونین کو فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی اجازت دینا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، مگر امریکہ اور ان کے مغربی اتحادیوں کا خیال تھا کہ صرف سوویت یونین ہی عالمی سطح پر کسی ایسی معاہدہ آرائی کو روک سکتا ہے جس میں چین اور پاکستان ایک طرف ہوں اور سوویت یونین اور انڈیا دوسری طرف۔ امریکہ نے پاکستان کو یہ بھی یاد کروایا کہ امریکہ ویتنام کی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ چین کو بر صغیر کے معاملات میں شامل کرنا خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ سوویت یونین بھی کسی صورت میں چین کے ساتھ کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا۔ ان دونوں عوامل نے سوویت یونین کو انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بہترین ثالثی بنا دیا تھا۔ اسی لیے دوستو کہتے ہیں کہ دوسرے پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایوب خان امریکہ سے مایوسی کے عالم میں پاکستان واپس لوٹے اور جنوری 1966 کے پہلے ہفتے میں 16 رکنی ڈیلیگیشن کے ہمراہ روس کے جمہوریہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند پہنچے۔ ان کے ڈیلیگیشن میں ذوالفقار علی بھٹو، وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین اور وزیر تجارت غلام فاروقی کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی شامل تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے یہ تاریخی مذاکرات، جن میں سوویت یونین نے ثالثی کے فرائض انجام دیے تھے، 7 دن تک جاری رہے۔ اسی دوران کئی مرتبہ مذاکرات تعطل کا شکار بھی ہوئے کیونکہ انڈیا کے پرائم منسٹر لال شاستری نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے شدہ تھا اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو رہے تھے جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے تھے۔ پاکستانی ڈیلیگیشن کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی ڈیلیگیشن کو کوئی معاہدہ کیے بغیر ہی واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر مذاکرات کے آخری دن میں سوویت یونین کے کوس جین نے صدر ایوب خان سے مسلسل کئی ملاقاتیں کی اور انہیں انڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے پر رضامند کر لیا، اور اس طرح 10 جنوری 1966 کو صدر ایوب خان اور پرائم منسٹر لال شاستری نے معاہدہ تاشکند پر اپنے سائن اور اسٹمپ کر دیے۔ دوستوں، اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ دونوں ملکوں کی آرمی اگلے 1.5 ماہ میں 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشنوں پر واپس چلی جائے گی اور دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے منشور پر پابند رہتے ہوئے باہمی مذاکرات پر حل کریں گے۔ معاہدہ تاشکند پر سائن صدر ایوب خان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ ثابت ہوا اور یہ وہی معاہدہ تھا جس کی بنا پر پاکستانی عوام میں ان کے خلاف غم غصے کی لہر پیدا ہوئی اور بالآخر ایوب خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ دوستو، پاکستانی عوام کا آج تک یہی خیال ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو تاشکند کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور وہ جنگ جو خود حکومتی دعووں کے مطابق میدان میں جیتی جا چکی تھی، وہی جنگ معاہدے کی میز پر ہار دی گئی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔